عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں کو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر شفقت، رحمت اور ترحم کہ آپ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنی امت کی اس طریقے سے سفارش کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا منظر ہم سوچ نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص لقب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کہ میں نے تمہارے لیے رؤوف بھی دیا، رحیم بھی دیا. حالانکہ یہ اللہ کا خاص لقب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو آپ کی رحیمی اور آپ کی قریبی کا کیا تھا؟ آپ کے جو دشمن تھے، عدو تھے، وہ بھی جب آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے. آپ کی یہ رحمت للعالمین کا چرچا پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ نے کرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کو ستون بنایا گیا ہے جہاں پر آپ بیٹھا کرتے تھے. اس کو ستون شریف کہا جاتا ہے. حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ جاتے ہیں، تو وہاں پر ہر ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں. ستون عائشہ ہے، ستون تہجد ہے، ستون ابی لبابہ ہے، یہ سارے ستون ہیں وہاں. ان ستونوں پر 2 رکعت نماز حاجی پڑھتے ہیں، مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں. تو ایسے ہی ستون شریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے ہیں. وہ زمانے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبیلے کے لوگ آیا کرتے تھے، بلکہ بادشاہ تک بھی آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے. صحابہ دعوت دیا کرتے تھے تو اس دعوت کو سن کر لوگ آپ سے ملنے کی غرض سے تشریف لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ آیا اور وہ آپ کی خدمت میں آیا پوری جماعت کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے قیدی بن کر آیا کرتے، لیکن آپ قیدی لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتے. ہمارے یہاں جیسا نہیں کہ قیدی اس کے اوپر ظلم و ستم کرنا. ہمارے مسلمان بیچارے کتنے قید میں ہیں، وہ جب اپنی داستان سناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ظلم و ستم ہوتا ہے، کتنوں کی جنازے بیچارے نکل جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا بد انصافی، بد اخلاقی کا اس طریقے سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتے تھے. آپ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا کرتے تھے. کسی زمانے میں مسجدیں ہر لائن سے اصلاح کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی. مسجد میں اس طریقے سے دین کی باتیں بھی ہوتی تھی اور لوگوں کی اصلاح بھی ہوا کرتی تھی اور جماعتوں کو بھی
رخصت کرنے کا، بھیجنے کا، وہ بھی سارا نظام اس طریقے سے چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ بادشاہ ان کے ساتھ ان کے طریقے سے معاملہ کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا نظم۔ اس زمانے میں آپ قیدیوں کا نظام یہ بنا دیا کرتے تھے، کچھ صحابہ کو کہہ دیا کرتے تھے کہ آپ جس طریقے سے کھانا کھاتے ہو اپنے گھر میں سے ان کو بھی لانا اور ان کو بھی کھلا دینا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ اپنے گھر سے کھانا لایا کرتے تھے، یا کبھی ایسا ہوتا کہ قیدیوں کو اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے اور کھلایا کرتے تھے۔ صحابہ بیچارے ان کی ایسی حالت نہیں تھی، وہ اکثر بھوکے پیاسے رہتے تھے، لیکن ان کے اندر ہمدردی اور انسانیت کی خیر خواہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ ایک صحابی ان کے گھر پہ کچھ کھانے کو بھی نہیں، لیکن قیدی کو لے کر کے مہمان بنا کر ایلیا کو کہہ دیا کہ چراغ بجھا دو۔ ایلیا نے چراغ بجھایا، اور یہ اس طریقے سے اپنا بس تھوڑا سا کھانا تھا کہ جھوٹے جھوٹے منہ کو چلایا کرتے تھے تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ اس طریقے سے ان کے یہاں کھانے کا نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے اپنا منہ چلا رہے تھے، اور بتی تو بجھی ہوئی تھی۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہوئے تو پھر ان کو رخصت دیا۔ یہ ایک خصوصی عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی عمل کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اپنی بھوک کو اور اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسروں کی ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا جذبہ تھا، تو اس بادشاہ کے لیے بھی کھانے کا ایسا نظم ہوتا تھا۔ تو آپ کا معمول تھا کہ جو بھی قیدی یا آپ کی خدمت میں آتا آپ اس کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ نے ایمان کلمے کی دعوت دی، تو اس نے انکار کیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ایسا نہیں زبردستی۔ یہ دین و اسلام زبردستی نہیں پھیلا ہے، اور آج بھی لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، کوئی زور زبردستی اس طریقے سے اسلام میں ایسا ہے نہیں۔ یہ تو ہماری تاریخ میں اس طریقے سے غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ موجودہ وقت کی جو تاریخ ہے وہ غلط پیش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے زبردستی سب کو مسلمان بنایا، کہ ان کو بادشاہت مل گئی، ان کو سلطنت مل گئی، اس کے لیے انہوں نے زبردستی سب اس طریقے سے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے، کسی کو حالانکہ طاقت اور قوت سب کچھ تھی، لیکن پھر بھی زبردستی کسی کو دین و اسلام کے اندر نہیں داخل کرایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قبول نہیں کیا، لیکن کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں کیا، حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کیا۔ پھر دوسرے دن آپ نے ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی، پھر بھی منع کیا۔ آپ نے حسن سلوک کا ہی معاملہ ان کے ساتھ کرتے رہے۔ تیسرا دن ایسا کہ پھر آپ نے ان کو دعوت دی، لیکن قبول نہیں کیا۔ چوتھے دن جب ان کو رخصت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کیا اور کچھ ایمان کی دعوت بھی نہیں کی۔ اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کو یا کسی کو رخصت کیا کرتے تھے اکرام کے ساتھ۔ ہمارے دین میں، شریعت میں یہ بھی بتایا کہ کسی کو رخصت کرو تو کن دعاؤں کے ساتھ کرو۔ آپ نے دعا بتلائی کہ جب تم کسی مسلمان کو رخصت کرو، تمہارے گھر سے تمہارے سے مل کر کوئی جا رہا ہے تو اس کو یہ دعا دو، استودع اللہ دینکم و اماناتکم، کہ میں تمہیں
امانت کے ساتھ دین کے ساتھ سب کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے سفر کو قبول فرمائے. فی امان اللہ, اللہ تمہارے سفر میں حفاظت فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا. جب یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابھی تو میں 3 دن تک تم کو مسلسل دعوت دی اور تم نے قبول نہیں کیا, آج کیا بات ہے, آج سامنے سے تم کلمہ پڑھا. کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا جو اخلاق ہے اور آپ کا جو کریمانہ شفقت ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا, اس لیے آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے کلمہ پڑھایا, اور وہ اپنے بستی میں پھر اس طریقے سے گئے اور وہاں پر انہوں نے دین کا کام کرنا شروع کیا. پھر علاقے کے علاقے اس طریقے سے آتے. آپ کی شہرت کو سن کر آپ کی دور شریف بہن شیما وہ بھی آئی. حضرت شیما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور شریف بہن, وہ بھی آئی آپ کی خدمت میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت شیما آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ان کے اکرام کے لیے, ان کے استقبال کے لیے بھیجا وہاں, اور ان کو اکرام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ لایا گیا. جب وہ مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنا چادر مبارک اس طریقے سے بچھوا دیا اور ان کو کہا کہ آپ اس پر تشریف فرمائیں. یہ بہنوں کا اکرام ہے. کسی کی بھی بہن ہو ان کے ساتھ اس طریقے سے اکرام کا معاملہ ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے رہے. بات چیت کے دوران کچھ اس قسم کی دل لگی کی باتیں ہونے لگی. اصل یہ دودھ شدید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ دودھ پینے کا آپ کا نظام تھا, تو اسی وقت یہ شیما وہ بھی دودھ پیا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا. آپ بس ایک ہی طرف سے دودھ پیا کرتے, دوسری طرف سے بہن کا حق رکھ دیا گیا. تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے یا نبی اللہ, بچپن میں آپ نے مجھے دانت کاٹ دیا تھا, دیکھو یہ دانت کے نشان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ متعجب ہوئے اور بات چیت کرتے رہے. یہاں ہاں ایسا ہے, آپ اس طریقے سے دل لگی کی باتیں کرتے. حضرت شیما اس وقت ایمان میں داخل تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ. آپ نے جب وہ رخصت ہو رہی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا یہ سامان لے لو, یہ سامان لے لو, اور ایک بڑا گٹھر بنا دیا اور وہ کھچر پر لادا گیا اتنا سامان. اور پھر ان کو الوداعی رخصت. جب یہ جا گئے تو واپس آئے. یا نبی اللہ, آپ نے میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کو معاملہ کیا, اتنا ہدیہ دیا, اتنا تحفہ تحائف کیا, مجھے کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ ایمان اور اسلام میں داخل ہو گئے. حضرت شیما کے بے شمار واقعات, یہ آپ کا اخلاق تھا. حضرت شیما کو دیکھ کر آپ رو پڑتے تھے کہ یہ میری دودھ شریف بہن ہے. اسی طریقے سے آپ کی شفقت اور ترحم کا یہ معاملہ
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی شفقت اور آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کی سن کر وہ بھی خدمت میں آئی. بلکہ وہ تو آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اس طریقے سے انہوں نے تو نکاح کا پیغام دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اپنے گھر والوں سے اس طریقے سے مشورہ کر کے پھر آپ کا نکاح بھی ہو گیا. آپ ان کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کو یوں کہہ کر آپ یاد کیا کرتے تھے کہ جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا حضرت خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا. کوئی ساتھ دینے والا اس وقت حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. کیونکہ جب آپ کو نبوت دی جانی تھی تو آپ کے بدن مبارک پر کب کبھی تاریخ آپ لرز رہے تھے, کانپ رہے تھے. وہی کیونکہ وہی جب نازل ہوا کرتی تھی تو وہ اس کے اندر روح, کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے. وہی کی طاقت کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوا کرتی تھی, اگر آپ اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی اور آپ کا بدن بھوگل ہو جاتا اور آپ کے بدن مبارک پر پسینے کے آثار اس طریقے سے ظاہر ہو جایا کرتے. دیکھو آج بھی بعض قرآن پڑھنے والے قرآن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. حافظ قرآن جب مصلی پر جاتا ہے تھرا جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. کیسا بھی حافظ وہ تھرا جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. وہ وہی کے اثرات ہوتے ہیں, وہی کے اثرات ہوتے ہیں. اکثر بیشتر جب بھی آدمی قرآن پڑھے گا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر, خوف الہی اور ہیبت الہی اس کے اندر سما جاتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ الفاظ کہے کہ حضرت خدیجہ نے کہ اللہ آپ کو ظاہر نہیں کرے, اللہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی, آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گی. پھر اس طریقے سے یہ زندگی گزرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اولادیں دی حضرت خدیجہ ہی کے ذریعے سے, جتنی بھی آپ کے اولادیں ہیں فاطمہ, رقیہ, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعے سے اور ان کے وجود سے ہوئی. اس میں اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو رہا تھا. آپ تشریف فرما تھے, بیٹی کا نکاح. لیکن جب زیور پیش کیا گیا تو وہ زیور اصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے لیے تیار کیا. جیسے ماؤں کا ذہن ہوتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے پہلے سے اس طریقے سے کچھ نہ کچھ انتظام کرتی ہے. ہم لوگ یہ پیسے دیتے ہیں اپنی گھر والیوں کو, اس کا حساب نہیں کرنا چاہتے, وہ بیچارے ضائع نہیں کرتے. شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کے نکاح کے موقع آتے ہیں وہ ایک ایک چیز نکال کر دیتی ہے. ایک ہم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ بنا رکھا ہے, اپنی بیٹی کے لیے یہ بنا رکھا ہے. تو جب زیور پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت خدیجہ نے بنوایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ جانا اور آپ کی آنکھوں میں تب اٹب آنسو بہتے لگے. یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کہ آپ سب کے ساتھ شفقت, ترحم, رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہی دین ملا ہے, ہمیں بھی یہی اسلام ملا ہے, ہمیں بھی یہی نبی ملے. ہمارے نبی نے جو تعلیمات دی کہ ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ترحم کا
معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو یہ اہم پہلو ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق